تو ناظرین آج کی سنت نوٹ کر لیں. آج کی سنت ہے کہ دوران گفتگو سامنے والے کی بات نہ کاٹنا سنت ہے. دوران گفتگو سامنے والے کی بات نہ کاٹنا سنت ہے. چنانچہ ترمذی شریف کے حوالے سے سنت لکھی ہے کہ سامنے والے کی جب وہ بات کاٹنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے جب گفتگو ہو رہی ہو. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے اور سامنے والا اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ توجہ سے پوری گفتگو اس کی سنتے تھے, اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے, پوری بات اس کی سنتے. اب اس کے بعد جب دیکھتے کہ وہ بات مکمل کر چکا ہے اب آپ جواب دیتے, اب آگے گفتگو کرتے. اور آج آپ جو ہے یہ دنیا کی تہذیب و تمدن میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پر کہ آدمی درمیان میں کہتا ہے کہ جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پھر اپنی بات شروع کرتا ہے. اصل میں یہ سنت ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج مغربی دنیا میں اچھے طریقے سے رائج ہے. ہمارے ملکوں میں تو کم سننے میں آتا تھا, خیر آج جو معاشرہ مہذب ہوتا جا رہا ہے, لیکن یہاں امریکہ یورپ کی پڑھی لکھی دنیا کے اندر لوگ بات کاٹنے سے پہلے اس کی اجازت دیتے ہیں. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی, پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ, یہ جو سٹائل ہے, یہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے یہ سنت رائج فرمائی کہ بات نہ کاٹے کسی کی, درمیان میں بات کاٹنا خلاف سنت ہے. چنانچہ آج ہم اس پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عمل کریں کہ ہمارے پیارے محبوب کی سنت. یہ ویسٹرن ورلڈ کا کوئی رائج طریقہ نہیں بلکہ ویسٹرن ورلڈ نے بھی میرے پیارے نبی سے سیکھا ہے. اس لیے کہ برفوں میں رہنے والی دنیا کو تہذیب و تمدن کہاں سے ملتا؟ نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ صحائف شیش میں ہے. ان کو یہ تہذیب و تمدن تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ان کو جینے کے طریقے تو وہاں سے ملے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے نبی کی اصل میں سنت ہے, اور نبی کی سنت سمجھ کر آپ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اور آج لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کی بعض دفعہ بات کاٹ دیتے ہیں, یا بعض دفعہ ایک آدمی بات کر رہا ہے تو سامنے والا جو اپنے علم کا جب وہ مظاہرہ کرنے کے لیے اس سے بات کو اگلی بات کر دیتا ہے, اس کی بات کو مکمل کر دیتا ہے, تو اسی اگر بات کرنے والی کی بات کرنے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یا کسی نے کوئی لطیفہ سنانا, کوئی ہنسی کی بات سنانی ہے, ابھی وہ پوری ہوئی نہیں, سامنے والا اس کی بات پوری کر دیتا ہے, تو لطیفے کا وہ لطف نہیں رہتا, لطیفہ نہیں رہتا, فضیحہ بن جاتا ہے. اس لیے بھائی یہ عادت بری ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے سینے کے اندر علوم و معرفت کو ابل رہے ہیں تو آپ ذرا اس کو ڈھکن دے کے رکھیں. آپ بکیں نہ فوراً, وہ فوراً بک دیں گے, کچھ نہ کچھ سامنے والے کی بات خراب ہو جاتی. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی بات آپ کو سناتا اور آپ کو آلریڈی پتہ ہوتی تو آپ اتنی توجہ سے سنتے کہ اس سنانے والے کو سنانے کا مزہ آ جاتا کہ جیسے ابھی فرسٹ ٹائم نبی پاک کو سنا رہا ہوں. اس لیے یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ جب کوئی بات سنیں اور آپ کو بھلے پتہ ہو, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں ہاں جی میں نے پڑھا ہے, مجھے پتہ ہے, میرے علم میں. بھئی آپ کے علم میں بہت کچھ ہوگا لیکن آپ سامنے والے کو سننے کی بھی حوصلہ رکھیں. اس سے اچھا سامع بننا, اچھا متکلم بننا آسان ہے لیکن اچھا سامع بننا آسان نہیں ہے, کیونکہ انسان کے اندر کا جو ہے معلومات کا خزانہ جلدی سے ابلتا ہے. اس سے جلدی سے نہ ابالیں, ہاں توجہ سے اس کی بات سنیں اور تحمل سے. اگر بات بیچ میں کہنی ہے کوئی تو آپ اس سے اجازت دیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پھر آپ اپنا جو ہے بیچ میں تھوڑا سا لقمہ دے دیں. تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات نہ کاٹنا یہ سنت ہے, اور اسی نیت سے آپ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اس پہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ جو نبی ہمیں دوران گفتگو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سامنے والے کی بات بھی نہ کاٹیں, اور اگر بات کاٹو گے تو یہ میرے طریقے کے خلاف ہے, تو نبی سامنے والوں کی معصوموں کی گردنیں کاٹنے کی اجازت دے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ معصوموں کی گردن کاٹو, بے وجہ لوگوں کی گردنیں کاٹو, لوگوں کے حق کاٹو. وہ نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ بے گناہوں کی گردنیں کاٹ دو؟ آج بے گناہوں کی گردنیں کاٹنے والے تو وہ یہ سمجھے کہ نبی نے اجازت دی, وہ اسلام و پیغمبر اسلام کے لیے بہت بڑا داغ ہے اور وہ بہت بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہے. نبی تو بات کاٹنے کو خلاف سنت سمجھتے ہیں, وہ کسی معصوم کی گردن کاٹنے کی اجازت بھلا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے مغربی دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر خدا جو ایسے نہیں ہیں کہ وہ جو لوگوں کی گردنیں کاٹنے کا حکم دے دیں. جو لوگ جو ناواقفیت میں نبی پاک پر اعتراض کرنے لگتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے نام رکھنے لگتے ہیں, وہ بھی سمجھیں کہ محمد جیسا پیسفل شخص انسانیت کے اندر کبھی آنے والا نہیں ہے. اسی کی رحمت ہے کہ ساری دنیا کو سائنس ٹیکنالوجی ملی, اسی کی رحمت ہے کہ پوری دنیا کو یہ دوام و عروج ملا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.